مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، تو آئیے بات کرتے ہیں مسکراہٹ کی، اور مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہنستے مسکراتے۔ اور یہ ہے کیا، اتنا آسان کام ہے اور ہم کرتے نہیں ہیں، اور ہمارے اپنے ہی فائدے کا کام ہے اور ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ اس پہ بہت سی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر چکے ہیں ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لیونگ اینڈ لرننگ ڈاکٹر نور الزمان رفیق صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں جی، اللہ تھینک یو فار دا ٹائم۔ اور ڈاکٹر صاحب، وہ جو بات ہے نا کہ ایک پروفیشنل بندے کی، ایک ذمہ دار بندے کی، وہ میں نے دیکھی کہ آج آپ ٹائم سے تھوڑا سا پہلے موجود تھے۔ جی، کوشش تھی، آپ کا لائیو شو ہے تو لائیو شو میں پہلے ہی پہنچنا چاہیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، تھینک یو جی۔ اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سیگمنٹ سے ہی ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ونس اگین ویلکم جی، خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ۔ اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی وائس چیئرمین پیغام ٹیلی ویژن فضیلت الشیخ قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب، ان کو بھی وارملی ویلکم کرتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل، اس کی ماشاءاللہ۔ عنایت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دیں جی۔ پچھلے دنوں کچھ صحت کے معاملات تھے جن کے بارے میں ہم سب کو کنسرنس تھے۔ الحمدللہ بہتر ہے آپ۔ اچھا، مجھے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے بڑے پرٹیکولر اور صحیح ریلیونٹ لوگ مل گئے جی بات کرنے کے لیے، تو آغاز میں آپ سے گفتگو کا کرتا ہوں کہ یہ راز بتائیے مسکراہٹ کا کیا ہے قاری صاحب؟ یہ عادت آپ نے کہاں سے اپنائی؟ یہ بائی برتھ مل گئی، اللہ کی طرف سے آپ کو مل گئی، یا آپ نے باقاعدہ تربیت مشاہدہ کیا یہ جو پیاری سی مسکراہٹ رہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ۔ اس بات میں دو رائے نہیں کہ بندہ مومن کے لیے دنیا میں اگر آئیڈیل بنایا گیا ہے، رول ماڈل بنایا گیا ہے، تو وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی کے کسی بھی گوشے کو اٹھائیں، اس قدر وہ سعادتوں سے لبریز ہے، رہنمائیوں سے لبریز ہے، انسان یوں سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اسی کی ہی توجہ دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خوبصورت زاویہ جو تھا وہ تبسم تھا، مسکرانا تھا۔ اور اگر اس کو بیان کیا جائے اہل لغت کی زبان میں تو اہل عرب یہ کہا کرتے ہیں اقرب باب الی النفوس۔ اگر کسی کے دل میں اپنا اثر اور رسوخ آپ نے قائم کرنا ہے تو سب سے قریب ترین دروازہ کیا ہے؟ مسکرا کے دکھا جی۔ اسرع طریق الی القلوب۔ اگر آپ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے تیز ترین میسج جو ہے وہ مسکرانا ہے۔ اور اللہ جلال نے یہ فطرت بنائی ہے کہ جو بسام لوگ ہوتے ہیں، مسکرانے والے، ان کی محبت سے اللہ جلال دنیا کے دلوں کو لبریز کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے سیدنا عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ما رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بھی مسکراتا نہیں پایا۔ بلکہ مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہیں، ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط الا متبسما۔ میں نے زندگی میں کب بھی دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کو دیکھا ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ
جب بھی وہ بات کرتے تو مسکرایا کرتے. تو ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی انی اخاف ان یری الناس انک احمق، مجھے یہ خوف ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہنستے ہیں. تو فوراً کہنے لگے صحابی ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث حدیثا الا وهو يبتسم في حدیثه، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تو مسکرا کر ہی بات کرتے. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ابن حبان میں ہے، وہ کہتے ہیں ما حجبنی رسول اللہ منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دیکھا مجھے مسکرا کے دیکھا. سبحان اللہ. اس لیے شاعر اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بشاشۃ وجہ المرء خیر من القراء فکیف بمن یأتی بہ وہو ضاحک. اگر آپ کسی کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، کھانا کھلانا چاہتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کھلے چہرے سے مسکرا کے مل لیں، یہ بہت بڑی دعوت ہے. اور کیا ہی خوب ہے کہ ایک شخص دعوت بھی کھلائے اور پھر مسکرا کے کھلائے. یقیناً یقیناً. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی تلقین کی اور فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدق. اگر آپ کی جیب خالی ہے، آپ کسی پہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، تو آپ کا کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا، کھلے چہرے سے ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے. جی. بلکہ آپ نے یوں بھی فرمایا لا تحقر من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق. کسی بھی نیکی کو آپ ہلکا نہ سمجھا کریں. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ تم کسی بھائی کو کھلے چہرے سے ملو، مسکرا کر ملو. ٹھیک. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں من الصدقہ ان تسلم علی الناس وانت طلیق الوجہ. یہ بہت بڑا صدقہ ہے کہ تم جب کسی سے سلام کرو تو تمہارا چہرہ کھلا ہونا چاہیے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک راز بیان کیا. فرمایا انکم لن تسعوا الناس باموالکم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. آپ کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر لیں، آپ لوگوں کو گرجیدہ نہیں کر سکتے اپنے مال سے. سر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ. مجھے آپ نے نا یہاں پہ کویسچن دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ دنیا بھر میں جاتے ہیں دین کی دعوت کے حوالے سے، اسی طرح سے آپ کے وزٹ رہتے ہیں مختلف ایسے ممالک میں جو کہ دوسری کنٹریز ہیں، جو کہ اسلامک ممالک بھی نہیں ہیں، اسلامک کنٹریز بھی نہیں ہیں. وہاں پہ آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے کہ مسکراہٹ کی وجہ سے کیا مسکراہٹ سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی ہے؟ کیا اس سے امپیکٹ آتا ہے، کیا اثر آتا ہے؟ بلا شبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، جس کے بارے میں متعدد ترغیبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہوں، جی، اس سے بڑھ کے مؤثر چیز کوئی بھی نہیں ہو سکتی. اور یہ حقیقت ہے جس کا آج کافر بھی اعتراف کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الصوت الہادی ابلغ من الصراخ. چیخنے چلانے سے جس طرح نرم گفتگو زیادہ بلیغ ہوتی ہے، زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح اپنے چہرے کو عبوساً قمطریرہ بنانے کی بجائے مسکرا کر آپ کوئی بھی بات کریں گی، آپ کا دشمن بھی آپ کے سامنے جھک جائے گا. تو پھر دعوت جیسا ایک عظیم سنت کا پہلو اختیار کرتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو بھی اسی طرح ہی اڈاپٹ کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے. اور حقیقت یہ ہے، یقین مانیے کہ اس رویے کی وجہ سے جو آپ کی دعوت میں برکت آتی ہے، کچھ ایسے لوگ جو منہجن، مسلکن
اور سلوکاً مخالف ہوتے ہیں اور یہ طے کر کے آتے ہیں کہ آج ہم نے کڑوے سوال کرنے ہیں اور پھر کرتے بھی ہیں. جی. 1 سے 2 سوال کریں گے رک جائیں گے کیونکہ ان کو رسپانس جو مل رہا ہے وہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں مل رہا. ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ لڑائی بڑائی ہو. آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں تو ان کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پھر میں نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ چہرے پہ بڑی سنجیدگی رکھتے ہیں، شاید ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سنجیدگی سے وقار بلند ہو جاتا ہے، یا ایسے رہنا ایک ایٹیٹیوڈ کا، آپ کو پتہ ہے آج کل بڑا سٹگما سا بن گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایٹیٹیوڈ میں رہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے فینومینا یہ ہے کہ ہم کسی بھی بات کی تعریف اور اس کا مفہوم خود سے کشید کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کیا سنجیدگی اور متانت اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی اللہ نے کسی کو عطا کی ہے؟ یقیناً نہیں. اگر اللہ کے رسول سے بڑھ کے کسی کے بعد سنجیدگی اور متانت اور وقار نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبصورت جو سیرت ہے، یہ جو رویہ ہے کہ آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کے کرتے، تو پھر سنجیدگی اور متانت کا مفہوم جو ہم نے بنا رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گھڑا ہوا مفہوم ہے. یہ سنجیدگی کا معنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ متانت اور وقار کا معنی نہیں ہے. اپنی ایٹیٹیوڈ کو اس طرح بنائے نا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل وہی ہے. جی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھی، اور ہر رویے میں سنجیدگی اور متانت اور وقار اتنا ہوگا کہ پوری دنیا بھی مل کے اس ایک رویے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ٹھیک. اس کا مطلب کیا نکلا کہ ہم اصل میں متانت اور سنجیدگی اس کا مفہوم خود سے کوئی بنا بیٹھے ہیں. جیسے رواداری کا مفہوم بنا لیا کہ برائی کو قبول کرنا رواداری ہے. حالانکہ رواداری یہ نہیں. آج جس نے بھی کوئی گناہ غلطی کرنی ہوتی ہے تو ساتھ یہ بھی کہتا ہے حکمت کا تقاضا یہ. تو ارے پیارے بھائی، حکمت جو ہے وہ سنت کو کہتے ہیں، صحیح ترین رائے کو کہتے ہیں، گہری فہم کو کہتے ہیں، اور اسی طرح نبوت کو کہتے ہیں. آپ قرآن مجید کو کھولیے تو وہاں حکمت کے جو معنی ہے وہی معنی ہوگا. میڈ ان پاکستان معنی جو ہے وہ قرآن میں نہیں شامل کیا جا سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک آخری کویسچن آپ سے، یقیناً وقت قیمتی ہے، ایک آخری کویسچن میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ آپ اپنے طلبہ اور ناظرین کو نصیحت کیا کریں گے کہ خاص طور پہ وہ اپنی زندگی میں مسکراہٹ کو، سنت کو کیسے زندہ رکھیں؟ دیکھیے اس کے بارے میں 3 گزارشیں پیش کرنا چاہوں گا. سر، اگر تو آپ اپنے مشن کو اور اپنے منہج کو دنیا کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں جی، تو پھر امام سفیان ابن عیینہ کی بات ہمیشہ یاد رکھیں. جی. البشاشۃ مصیدۃ المودہ. اگر آپ نے لوگوں کو شکار کرنا ہے نا نیکی کے لیے، یہ ہمیں اضافہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تو پھر آپ اپنے چہرے پہ بشاشت اور مسکراہٹ یہ ہمیشہ رکھیں. مسکراہٹیں بکھیرنے والے ہمیشہ بکھری ہوئی دنیا کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا کرتے ہیں. شاعر بھی یہی کہتا ہے سار به الجهل فابتسمت له ورب جان عقابه الضحك. جی. وہ اچھل کے جہالت کے ساتھ مجھ پہ حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا، میں نے ایک مسکراہٹ دی. کیا نتیجہ نکلا؟ اکثر جو ہے اس طرح زیادتی کرنے والوں کو صرف ایک مسکراہٹ ہی ناکام کر دیتی. وَإِنِّي لَأَلْقَى الْمَرْءَ أَعْلَمُ أَنَّهُ عَدُوٌ وَفِي أَحْشَائِهِ الضَّغْنُ كَامِنٌ فَأَمْنَعُهُ بِشْرِي فَيَرْجِعُ بُدُّهُ سَلِيمًا وَقَدْ مَاتَتْ لَدَيْهِ الضَّغَائِنُ. میں کتنے لوگوں کو ملتا ہوں مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے یہ میرا دشمن ہے جی. اور اس کے ریشے ریشے میں میرے بارے میں نفرت ہے، میں اس کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیتا ہوں، مسکراہٹ. نتیجتاً وہ ساری نفرتیں سلامتی میں بدل جاتی ہیں اور اس کے دل و دماغ میں جو نفرت ہوتی ہے ساری کی ساری فوت ہو جاتی. اچھا. دوسری میں گزارش یہ کروں گا جی. کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ صدقہ ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے ادخال السرور فی قلب مؤمن صدقہ، کسی مومن کے دل میں
خوشی داخل کرنا یہ صدقہ ہے. اس لیے صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو خوشبو لگاتے باہر نکلتے وقت. لوگ کہتے یہ کیا؟ کہتے ہیں بھائی جب سلام لیں گے مصافحہ کریں گے تو گناہ تو معاف ہوں گے، جب خوشبو آئے گی وہ خوش ہوگے، ساتھ صدقہ بھی ہو جائے. بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ درم و دینار دیتی تو خوشبو لگا کے فقیر کو دیتی. پوچھتے مومنوں کی ماں یہ کیا؟ کہتی درم و دینار کا الگ صدقہ، اس سے آنے والی خوشبو سے اس کے دل میں خوشی آئے گی، یہ الگ صدقہ، میں ڈبل صدقہ کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو پھر ہمیں اتنے خوبصورت صدقے سے محرومی کیوں؟ اور تیسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لغرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. جی جنت میں اللہ نے کرسٹل کے گھر بنائے ہیں. پوری جنت میں آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے گھر کو وہاں سے دیکھ پائیں گے اور اپنے گھر میں بیٹھے پوری جنت کا نظارہ کر سکیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا صحابہ نے، اعدہ اللہ لمن، یہ کرسٹل کے گھر آخر کن خوش نصیبوں کے لیے تیار کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن الان الکلام، یہ اس کے لیے ہے جس کی زبان میں، جس کی کلام میں نرمی آتی ہے، جو بشاشت اور چہرے کی کشادگی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے. اور باقی اوصاف بھی بیان کیے، لیکن سر فہرست جو بیان کیا. تو اگر میں دنیا میں کامیابی چاہتا ہوں اور اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی یہ صدقہ کر کے اللہ کا محبوب اور مقرب بننا چاہتا ہوں اور جنت میں بالا خانے لینا چاہتا ہوں، جی تو پھر مجھے یہ نعمت تو کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جی کہ جب غیر ملک میں شیخ سدیس حفظہ اللہ ورعا گئے، وہ شخص عیسائی تھا، گن مین تھا، گزرتے یہ مسکرا کے گزرے ہیں، وہ مسکراہٹوں پہ ہی مسلمان ہو گئے. اللہ تو یہ اکبر. اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا سر، اب آپ باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں کہ پھر میرا دل کرتا ہے میں ایک اور بات پوچھ لوں پھر، تو مجھے یہ جسارت کرنے دیجئے پلیز. تھوڑی سی ہے تو گستاخی، آپ سے ٹائم تھوڑا زیادہ لے رہے ہیں. یہ فرما دیجئے گا کہ دین کے پیغام کو جیسا بھی آپ نرم لہجے سے اور مسکراتے ہوئے انداز میں پہنچا رہے ہیں، دنیا بھر میں اسی طرح میسج جاتا ہے. کوئی آپ کا اپنا ایسا یادگار واقعہ ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ جیسا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ شخص جو سامنے ہے میرے یہ سخت لہجے میں بات کر رہا ہے یا سخت ایسی اپنے اندر چیزیں رکھ کے بیٹھا ہے، لیکن آپ کے اس نرم لہجے نے، مسکراہٹ نے وہ یکسر بدل دیا ہو؟ ایک نہیں، 10 ایسے مواقع آئے اور ایسے مواقف آئے کہ جہاں مجھے تھا کہ آج نہ جانے فلاں شخص کا سامنا ہے اور وہ آ ہی اس نیت سے رہا ہے، لیکن اس رویے نے اتنی برکت اللہ عز و جلال نے دی کہ وہ جو سوچ کے آئے یا ہم سوچ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس کے نتائج یکسر تبدیل پائے. اچھا اور اچھا الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ نتائج صرف ایک ہی سامنے آئے کہ ہاں ہم غلطی پر تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ کرنے سے بات ہوتی ہے. کوئی تجربہ کر کے دیکھے، جی دشمن سے بھی آپ اچھے طریقے سے بات کریں اصول اور ضابطے کی روشنی میں، اور اپنے اس رویے کو قائم رکھیں. حقیقت جانیے کہ بہت بڑے بڑے لوگ گھائل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور سنت سے بڑھ کوئی مؤثر چیز نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. سر اب ایک آخری بات، چلے میں بس یہاں پہ ختم کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ جو مشکل حالات ہیں بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی بھی ایسے کڑے وقت سے گزرنا، کوئی حالات نارمل نہیں ہوتے، اب نارمل چیزوں سے بندہ گزر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی چہرے پر مسکراہٹ قائم رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا کس درجے کی روحانی تربیت مانگتا ہے؟ جیسا میں آپ سے ملتا ہوں تو اگر آپ کسی ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جس کا ہمیں نہیں پتہ لیکن آپ کو پتہ، آپ پھر بھی مسکرا کے مل رہے ہوتے، یہ کیسی روحانی تربیت سے گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ یہ ٹالریٹ کا ایک درجہ ہے. ویسے بھی ٹالرنس بہت بڑی نعمت ہے، جی لیکن سوال یہ ہے کہ جب انسان یہ جانتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، جی تمہارے حالات کو اور ہر معاملے کو اللہ بھولا ہوا نہیں، تو پھر اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کیوں؟ پھر اللہ کے سامنے کر لو. لوگوں کے سامنے جو ہے آپ کو وہ رویہ رکھنا ہے جس سے آپ پازیٹیو جو ہے وہ میسج دے رہے ہیں. ٹھیک. اور اسی لیے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے کہ جو اہل قرآن ہوتے ہیں نا،
इनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी होती है, ये सकीनन होते हैं, इनके अंदर सुकून होता है। आपके अंदर सुकून होगा तो आप दुनिया को सुकून दे पाएंगे ना। जी ये अफरा तफरी का मिजाज जो है ना, इस मिजाज से कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग सामने नहीं आती। इससे लोग मजीद अफरा तफरी का शिकार होते हैं। इसलिए अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, यंबगी लिअहलिल कुरान अन यकून हलीमन हकीमन हज़ीनन सकीनन, कि कुरान से ताल्लुक़ रखने वालों का यही रवैया होना चाहिए। उनमें बुर्दबारी होती है, बर्दाश्त करना होता है, वो हिकमत से लबरेज बात करते हैं और बड़े पुरसुकून होते हैं। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद सहाबा की जिंदगियों पे देखते हैं, बड़े बड़े हालात देखे और मुस्कुरा रहे हैं। और दुश्मन की सबसे बड़ी नाकामी इस बात में होती है कि जब वो आपको मुस्कुराता देख ले कि मैंने क्या कुछ कर लिया और क्या कुछ सोचता हूँ और इसको परवाह ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि सुन्नत के इस रवैये को हमेशा ज़हन में रख के टॉलरेट करना, ये आपकी शख्सियत की अक्कास हो जाती है। ये अक्कासी है कि एक लंबे वक्त के साथ इंसान दुआएं भी करता है। जब इंसान हर रोज दुआ के लिए हाथ उठाए तो ये कह दे तो इसमें क्या हर्ज है, ए अल्लाह इखलास तक़वा हिल्म बुर्दबारी और तबस्सुम मुझे नसीब फरमा। तो शायद किस दिन की दुआ कबूल होगी जो आपकी जिंदगी का एक लाजिमा बन जाएगा जी। और फिर आप चाहते भी तो कामयाबी है ना, तो कामयाबी के रास्तों पे चलना तो जरूरी होता है ना। ठीक, इसलिए हमें इस नेमत को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी साहब, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए और हमें भी समझाते रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे और सबकी हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लेजी कारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप देखिए कि कैसी गुफ्तगू, और दिल चाह रहा था कि बात होती जाए, हम सुनते जाएं, प्रोग्राम ऐसे ही ख़त्म हो जाए, लेकिन आपको पता है कि मौजूद मेहमान और भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमने गुफ्तगू को एक और एस्पेक्ट से भी देखना है। तो चलते हैं अपने मौजूद और मेहमानों की जानिब जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और गुफ्तगू को सुन रहे थे बड़े नमाक से। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, हम दीनी तौर पे बात कर रहे हैं, आपका चूँकि फोटे है, आप माशाल्लाह रिहैब का भी काम कर रहे हैं, ऑर्फन बच्चों के हवाले से भी काम कर रहे हैं। जो एक मुस्कुराहट की बात आप और मैं और मुफ्ती साहब अभी ब्रेक में कर रहे थे कि जब वालिदैन का कोई बच्चा किसी ऐसी लत में पड़ जाता है, किसी ऐसी तकलीफ़ में, किसी ऐसे गलत काम में पड़ जाता है कि उसको तो शायद उस तरह नुकसान ना हो रहा हो, लेकिन वालिदैन इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे होते हैं, बड़ी तकलीफ़, बड़ी कर्ब से गुजर रहे होते हैं। जब वो बच्चा रिहैब होता है, ठीक होता है, रिकवर होता है, दोबारा नॉर्मल लाइफ में सोसाइटी में एक मौसर शहरी बन के काम करने की कोशिश करता है, उन वालिदैन के चेहरों पे जो मुस्कुराहट आती है वो क्या है और वो आप कैसे डिलीवर करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली चीज़ तो दो बहुत अहम बातें की मौलाना साहब ने जी। एक थी बर्दाश्त की बात, हाँ जी, और दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग की बात। आपकी बात को मैं उन्हीं चीज़ों के साथ अगर जोड़ दूँ तो एक बहुत अहम चीज़ है कि वालिदैन या घर के वो अफराद जो उस बच्चे के साथ अटैच हुए होते हैं और वो लोगों को भी नहीं बता सकते कि हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो नौजवान नस्ल में लड़के और लड़कियां दोनों ही अब जिस तरीके से नशा और अशिया इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, उनके अंदर जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से वो इतने घबराए हुए होते हैं कि कहीं पे रिश्तों का सिलसिला हो रहा होता है, कहीं पे कुछ और हो रहा होता है। और जब हमारे पास आते हैं और उनकी सबसे पहली बात यही होती है कि किसी को पता ना चले। अब यू सी वो तो वो चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये दोबारा से रिहैब भी हो जाए और सारा ठीक भी हो जाए, नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर दें। और जिस वक्त वो ठीक होके जाते हैं वहाँ से, मैंने उन्हीं लोगों को देखा, उन वालदा ख़ास तौर पे जो वालदा हैं वो ऐसी होती हैं जो कि बाकायदा दुपट्टे उठा के और दुआ दे रही होती हैं कि आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। और मेन चीज़ वहाँ पे एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो जो रवैया एक घर में था जिसमें उसके साथ मुस्कुरा के बात भी नहीं हो रही होती थी पहले, हम साथ साथ ये काम कर रहे होते हैं कि वालिदैन भी उसके साथ जो है वो रिहेबिलिटेशन में उसकी मदद करें और रिलैप्स से भी बचवाएं। ठीक है, क्योंकि रिलैप्स तब तक होता है जब तक कि उसे जहनी स्ट्रेस रहेगा। ठीक। और जहनी स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ
اکٹھی ہوں گی تو Interlink ہے اس تب کے تو ایک عدم برداشت سے برداشت کی طرف لے کے جانا، اور اس کے بعد آپ جو مسکرا کے بہت اہم باتیں، جی اسوہ حسنہ حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور مثال تو ہے ہی نہیں، جس طریقے سے ابھی بتایا گیا. ٹاپ پرائورٹی اگر وہی رکھ لیں ہم تو ہمارے سارے معاملات حل ہوتے ہیں. Exactly. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں ابھی، مجھے ایک چیز ذہن میں آ گئی کہ جو انسانی دماغ پر مسکراہٹ کا سب سے پہلا جو اثر آتا ہے، جو اثر انداز ہوتا ہے، میں آپ سے مل رہا ہوں، میں آپ کو مسکرا کے مل رہا ہوں، سب سے پہلا میسج ہم کیا کنوے کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ دو چیزیں جی ہم اسلام کے حوالے سے اگر بات کریں، جی جی سلام اور مسکرا کے. جی آپ ابھی جب پوچھ رہے تھے کہ دوسرے ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک پہ بھی لوگ جب چل رہے ہوتے ہیں، جی وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں، اسمائل پاس کرتے ہیں. اسمائل جی پاس کرتے جی ہیں. جی جی آپ کا ایک دم سے وہ جو ایک خوف ہوتا ہے نا، جی جس طریقے سے کہ انسان پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے باب، وہ آپ کا خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کا جو ریوارڈ سرکٹ ہے، جی اس میں جو نیورو ٹرانسمیٹر جو ڈوپامین ہے، وہ آپ کی سب سے پہلے جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو ایک پلیئر کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک سکون کا احساس شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے جو ایک ڈپریسو سی کنڈیشن ہوتی ہے نا، جس کو سیروٹونین نے دور کرنا ہے، جی وہ بھی ساتھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ دونوں مل کے آپ کے اندر سے وہ ذہنی دباؤ بھی ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ آپ کے اندر ایک خوشی کی علامت پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ جہاں پہ گئے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے آپ کے لیے ایسی جگہ نہیں کہ جو بالکل آپ کے لیے نئی جگہ ہو، نئے پلیس پہ بیٹھے ہوئے نئے شخص سے بات کر رہے ہیں. تو یہ جو کمیونیکیشن کا سب سے مسکرا کے جو بات کرنا، جی یہ سب سے اہم ہے. سب سے اہم ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑا پازیٹیو اور ایک اچھی وائب آپ کو جاتی ہے، ہیلدی میسج آتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں تو ہمیں دوبارہ ہم دونوں چیزوں کو لے کے چلیں گے کہ پریکٹیکلی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے. جو دین اسلام ہے اس میں مسکراہٹ کو صدقہ کہنے کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی کسی طرح سے بھی ہیلپ کریں تو وہ صدقہ ہے. جی آپ وہ سواری پر بیٹھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے تھوڑا سا سہارا دے دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے. آپ اس سامان اٹھانا چاہ رہا ہے، اٹھایا نہیں جا رہا، آپ اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. آپ اس کی کوئی کسی قسم کی بھی ہیلپ، اس کو پیسے چاہیے، اس کو دوائی چاہیے، کسی طرح بھی ہیلپ کریں، یہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ بھائی کو مسکرا کر اس کو راحت پہنچاتے ہو، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے دماغ میں پہلا اثر وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لوگوں میں کے درمیان ہوں، کوئی دشمن نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ جو آپ نے اس کو راحت پہنچائی ہے روحانی طور پر، تو یہ اس لحاظ سے صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے عربی میں کیا کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا. مرحبا. اہلاً کا مطلب کہ آپ اپنے گھر والوں میں ہیں، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، کوئی پرائے نہیں ہیں. اور سہلاً کا مطلب ہے کہ پرسکون رہیے، یہاں کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی آپ کو فائر مارنے والا نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اور امن گھر ہے، خوف سے دور گھر ہے. آپ رہیں، سکون کریں، اور آپ کو خوش آمدید، ویلکم. مرحبا کہ میں خوش یہ آمدید. خوبصورت اسلامی آداب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسلامی آداب اسی لیے آپ سے صدقہ ہے کہ آپ اپنے آنے والے بھائی کو ویلکم جب کرتے ہیں تو اس کو راحت پہنچاتے ہیں. تو راحت پہنچانا بھی صدقہ ہے. صدقہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو یہ ہم بات کر رہے ہیں مفتی صاحب کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو مسکراہٹ ہے اس کا کیا کردار نظر آتا ہے؟ جس میں ابھی قاری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بڑے بڑے کام ایسے ہو جاتے ہیں، آپ کا بڑا کوئی دشمن ہے، وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں آج یہ کروں گا، یہ سخت سوال کروں گا، میں ایسے بیہیو کروں گا، لیکن وہ مسکراہٹ نے بڑے معاملات بدل دیے. تو سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس میں؟ سیرت نبی تو جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مسکراہٹ سے لبریز ہے. لبریز ہے. جی. آپ کو کوئی موقع ایسا ملے گا نہیں، لیکن خاص خاص موقع جو کوئی مخصوص غمناک تھے، شہادتوں کے موقع پر یا کوئی ٹریجڈی ہوگی، اس کے علاوہ تو آپ کا چہرہ مبارک ہر وقت مسکراتا رہتا ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے ایک شہزادے تھے، ایک سردار تھے اپنے قبیلے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں، جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی حاضر ہونے کی اجازت مانگی، مجھے آپ نے کبھی روکا نہیں ہے. آج ہیں ویلکم. اور جیسے ہی میں آپ کے سامنے گیا ہوں تو آپ کے چہرہ مبارک پر میں نے مسکراہٹ سجی ہوئی دیکھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تو آپ اتنے واقعات ہیں، خالی مسکراہٹ ہی نہیں ہے، اس سے اگلا مرحلہ بھی ہے
کہ آپ اگر کوئی موقع آتا تو کھلکھلا کے ہنستے بھی تھے. ہنستے بھی تھے. صحابہ کرام کو ہم ہنسنے کا موقع بھی دیتے تھے اور خود بھی ہنستے تھے, کھلکھلا کے ہنستے تھے. ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمارا تصور بن گیا نا مسلمانوں کا, جی. جو مسلمان بڑے سخت ہیں, مسلمان ٹیررسٹ ہیں, یہ ٹوٹلی غلط ہے. مسلمان تو بڑا پرامن ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت پیار کرنے والا, بڑی محبت کرنے والا, بڑی شفقت کرنے والا. اور یہ ساری چیزیں سیکھی کہاں سے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایک چیز اور بتائیے گا, ایک سٹنگ میں میں نے ایسی گفتگو سنی اور وہاں پہ ماشاءاللہ صاحب حیثیت, جو دین کے ماشاءاللہ حیثیت ان کے پاس بہت زیادہ, میں نے ایک صاحب کو دیکھا وہ مسکرا کم رہے تھے, یا ان کے چہرے پہ وہ اس طرح سے نہیں تھا جیسے ایک نارمل بندہ ہنستا ہے, یا میں ان کو نارمل نہیں کہہ رہا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ شاید ان کے ذہن میں کچھ اپنا تھا. تو جب کوئی ہنسنے والی بات بھی تو انہیں چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا. تو یہ بیہیو کرنا, یعنی اسکول آف تھاٹ کیا ہے یہ دین میں ایسی کوئی چیز ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابھی ہمارے موبائلز کے اندر کمپیوٹر موجود ہیں, ہاں جی, کتب حدیث موجود ہیں. آپ صرف اتنا لکھیں کہ کس کس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنسے, جی, تو آپ کے پاس احادیث کی طویل لسٹ قائم ہو جائے گی. ان میں سے ایک میں آپ کو چلو سنا دیتا ہوں جی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت سے 1 to 1 ملاقات ہوگی, کوئی درمیان میں ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا, اللہ اکبر, کوئی مترجم نہیں. اللہ رب العزت اپنے بندے کو کھڑا کر کے, جی, پھر اپنی رحمت کے پردے میں کر کے, دوسرے لوگوں سے سائڈ پہ کر کے, کو چھپا کے, تو اس کو پوچھے گا فلاں دن فلاں موقع پر یہ کیا تھا. آپ بجائے اقرار کیے بغیر کو گزارا ہی نہیں ہے, وہ مانے گا ہاں اللہ میں نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. تو فرشتے اس کو چھوٹے چھوٹے واقعات سارے یاد کرائیں گے. تو اللہ اپنی شان کریمی پر, اپنے فضل و کرم پر جب آئے گا تو وہ کہے گا کہ سترتُ علیک فی الدنیا, میں نے یہ تیرے سارے سیاہ کرتوت دنیا میں چھپائے رکھے, کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا. وہ آج اغفرھا لک, اور آج میں تجھے جب معاف کرتا ہوں. جب وہ دیکھے گا کہ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نیکیوں میں بدل دے گا, تو پھر وہ خود بتائے گا اللہ میں نے فلاں بڑا بڑے بلنڈر بھی کیے تھے, وہ بھی کیے تھے. اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کے ہنسے, اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگ گئی. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس بات آپ نے فرمایا, اس بات پر اللہ بھی مسکرایا. اللہ اکبر, اللہ عرش والا بھی مسکرایا کہ پہلے ڈر رہا تھا اور اب اپنے بلنڈر خود ہی بتا رہا ہے. تو اس بات پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے, کھلکھلا کے ہنسے. جی, تو اس لیے یہ جو رویہ نا کہ ہنسی آیا تو اس کو دبا دیں, یہ کوئی رویہ نہیں ہے. ہنسی کا موقع ہو تو کھلکھلا کے ہنسنا بھی سنت ہے, اور مسکراہٹ تو ہر وقت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں مسکرانے کی توفیق دے. آمین, آمین. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی بھی ماشاءاللہ شخصیت ہستی مسکراتی ہے, آج ہم ایسے لوگ اکٹھے ہیں یہاں پہ. مجھے یہ بتائیے کیا صرف چہرے کی مسکراہٹ ذہنی سکون پیدا کرتی کہ آپ اور میں بات نہیں کر رہے, ہماری سلام دعا ہوئی ہے, یا ہم صرف ملے ہیں, دو اجنبی آمنے سامنے ہیں, صرف جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ باہر جاتے ہیں تو ان کا یہ نارمل بیہیویئر ہے کہ آپ کو سمائل پاس کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو سمائل پاس کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کا جاننے والا ہے, آپ نے مسکرا کے اس کو دیکھا ہے, یا کوئی کام ہے, ایگزیکٹلی پوری طور پہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کام نہ ہو, کوئی کام نہ ہو. تو سر یہ ذہنی سکون پیدا کرتا ہے یہ کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے؟ دیکھیے 3-4 بہت اہم چیزیں ہیں اس کے ساتھ, جی, کہ جو ہماری بیماریاں جو ہیں نا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی, اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ذہنی سکون, جو ابھی آپ نے بات کی. ذہنی سکون کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ بالکل ایک ایسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں کہ دوسرا شخص مجھے نہ جانتے ہوئے بھی وہ مجھے جانتا ہے. یو سی, آپ کہیں ایئرپورٹ کہیں پہ چلے جائیں, 2 بچے ہیں, ایک افریقہ سے آ رہا ہے ٹریول کر رہا ہے, ایک پاکستان سے ٹریول کر رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے. اب وہ بچے ایک دوسرے کو اسمائل دیتے ہیں اور وہ دونوں جو ہے آپس میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. دے ڈونٹ نو دیئر نیم, ان کا نام بھی نہیں پتہ, ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں, اور وہ اسمائل کے اوپر آپ دیکھیں گے ان میں کتنی چینج آئی. اب ہم لوگ جو بڑی ایجز کے ہیں یا کام وام کر رہے ہیں, یا کسی اور کی بات کریں, یہاں پہ بڑی ایج والا کوئی بھی نہیں بیٹھا تو صحیح, تو وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے نا جی, ان میں جب ایسی کنڈیشن آتی ہے تو ایک ذہنی سکون آ جاتا ہے. اچھا, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے رابطہ کریں کہیں پہ بھی, انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں, اس میں کہیں پہ بھی رابطہ کریں, تو آپ کا سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے
وہ آپ کا ایک اسمائل پاس کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گریٹ کرنا. بالکل ٹھیک. جیسے اہلاً و سہلاً کی بات کی یا ہم لوگ السلام علیکم کہتے ہیں, اس سے کہتے ہیں فوری طور پہ ایک بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جو کہ آپ بینک میں چلے جائیں, بینک میں 2 ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہیں. ایک بیٹھا ہوا ہے جو کہ آپ کو سلام کرے گا اور ساتھ ہی آپ سے اسمائل پاس کر کے بات کرے گا, اور دوسرا جو ہے وہ آپ سے کرے گا ہاں بھائی کیا کام ہے. نو دا ٹون اور اس کے ساتھ اس کا جو چہرے کے جو ہے سارا سلسلہ وہ فوری طور پہ آپ کو جو ہے نا ایک اور گھبراہٹ میں لے جائے گا. سو ذہنی سکون جو ہے وہ تو پہلی بات ہوگی آپ نے جو اس میں کی. دوسرا, جن لوگوں میں بلڈ پریشر کا پرابلمز ہوتے ہیں, اچھا, ان کے اندر بھی یہ فوری طور پہ بلڈ پریشر جو ہے نا وہ لو کرتا ہے. جب آپ مسکراتے ہیں, مسکرا کے دوسرے سے بات کرتے ہیں, تو اس سے فوری طور پہ جو ہے نا آپ کے ہائپر ٹینسو لوگوں میں بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے. یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں اس کے ساتھ. اور تیسری چیز جو ہے ہماری ڈپریشن. اس وقت ہم ایک عدم برداشت کے معاشرے میں سے گزر رہے ہیں. اس وقت جو کنڈیشنز ہیں اس میں جو ہے عدم برداشت کی وجہ سے, اور وہاں پہ جو ڈپریشن ہے وہ بھی جب آپ کسی کو مسکرا کے ملتے ہیں تو وہ ڈپریشن کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. ذہنی دباؤ, تناؤ, وہ دونوں چیزیں جو ہے اینگزائٹی وہ بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک چیز اس کے ساتھ ہی اور انٹرلنک کرتی, ایک تو ہے مسکرانا اور ایک ہے پازیٹیو تھنکنگ, مثبت سوچ جو ہے آپ کی. یہ ان دونوں کے درمیان کوئی کنیکشن ہے؟ بالکل ہے سر. اچھا, دیکھیے مسکراہٹ تبھی آئے گی جب آپ کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگی. آپ جب سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو آپ ایک چیز, اگر آپ ایک موڈ سوچ کے یہ جا رہے ہیں کہ میں کلاس میں جا رہا ہوں جی, اور وہاں پہ بچے جو ہیں وہ کیا نام ہے اپنا آگے سے شور مچا رہے ہوں گے اور مجھے ڈانٹنا ہے انہیں جا کے, تو وہ آپ کی جو سوچ ہے اور ان کو ڈسپلن کرنا ہے ایک طرح سے, تو وہ بڑا ہی ایک ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے نا آپ بیہیو کر رہے ہوں گے. اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا بچوں کے اوپر کہ بچے کلاس میں جو ہے نا بیٹھ تو جائیں گے خاموشی سے, لیکن اس کی توجہ آپ کی طرف نہیں ہوگی, وہ بس کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری طرف اگر آپ جاتے ہیں اور کلاس میں جا کے مسکرا کے اور 1-2 بچوں سے آپ نام بھی پوچھ لیتے ہیں, ہاں بھائی بتاؤ کیا حال ہے, کیسے ہو, اس طریقے سے, یا کوئی سست ہوا ہوا ہے تو اس سے بات کر لیتے ہو, ہاں جی, مسکرا کے, تو وہ بچہ فوری طور پہ کہے گا اچھا آج تو ٹیچر نے مجھ سے یہ پوچھا. ہو سکتا ہے آپ نے ایک دن پہلے اسے ہوم ورک کے لیے کچھ کہا ہو, اور آج آپ آئے ہیں تو اسے آپ نے جب مسکرا کے بات کی تو اس کو یہ لگا کہ ٹیچر میرے ساتھ کوئی باعث نہیں ہے, وہ تو فرق نہیں کر رہا باقی بچوں میں اور میرے میں. تو یہ مسکرانا جو ہے نا سر, یہ ہر جگہ پہ ہمارے جس مرضی پیشے میں چلے جائیں اس سے ہماری جو ہے نا وہ تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور وہ پازیٹیو تھنکنگ. اسی طریقے سے ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا ہے جی, ڈاکٹر جس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پہلے آپ اس کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں اس وقت وہ داخل ہونے کے بعد جیسے ہی آپ ڈاکٹر جو ہے نا وہ آپ کو مسکرا کے آپ سے بات کرتا ہے تو آدھی تکلیف آپ کی وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو مسکراہٹ اگر دیکھی جائے تو ہر جگہ یہ اپنا پازیٹیو رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ چلیں گے تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں بھی بتاؤ کیا بیماری ہے, بالکل کیا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی, بلکہ یہ بڑا فرق پڑتا ہے. ہاں جی, ایگزیکٹلی, چونکہ آپ بہتر بتا رہے ہیں اس کے بارے میں. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس اگر ایسے ہی بندہ جاتا ہے جا کے تو ڈاکٹر صاحب یہ پرابلم, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا, آ گئے ہو تم میڈیسن لے لیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. لیں جی ایک مسکراہٹ بریک لیتے ہیں. میں نے کیا کہا, مسکراہٹ بریک لیتے ہیں, پھر دوبارہ مسکراہٹوں پہ بات کرتے ہیں. ملتے ہیں ایک مسکراہٹ بریک کے بعد. آئیے مفتی صاحب سے جانتے ہیں کیا ہر حال میں مسکرانا ایمان کا حصہ ہے؟ کیا مفتی صاحب اس طرح سے ہے؟ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. اچھا, اگر مسلمان کو کوئی رنج کو غم پہنچے تو پر صبر تو ٹھیک ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا برداشت, صبر تو ہونا چاہیے, لیکن غم کے موقع پر مسکرانا یہ تو کسی سنت سے ثابت نہیں. اور یہ نارمل بھی نہیں ہے. نارمل سمجھیں گے کیسے سمجھیں گے؟ ایک بندے پر شدید غم کی کیفیت اور وہ مسکرا رہا ہو, اس کو سب کہیں گے یہ ہل گیا ہے. ہاں جی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب غم کے موقع آئے ہیں تو آپ کا رویہ, آپ کی صورتحال اور تھی جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر آپ کے ہاتھوں میں ہے. آخری ہچکیں لیں اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے نبی آپ بھی روئیں گے, آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آپ تو ہمیں حوصلہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو دلوں میں ہے اور اب آنسو بن کے باہر نکل رہی ہے.
تو آنکھوں سے آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، دل میں غم بھی موجود ہے، اور ابراہیم کی جدائی میں ہم غم زدہ ہیں، لیکن زبان سے البتہ کچھ ایسی بات نہیں کہیں گے جیسے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ تو یہ دونوں خوبصورت رویے آپ ہی کے ہیں، جی غم کے موقع پر غمگین ہونا اور خوشی کے موقع پر مسکراہٹیں بکھیرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت ہے، اور اس سے انحراف کبھی بھی درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے، جو لوگ پیشنٹ ہوتے ہیں جیسے ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی اور ڈیزیزز ہیں اور وہ اس کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے جسم یعنی اس ڈیزیز پہ یا جس سے وہ فائٹ کر رہے ہیں اس چیز پہ، ان کے اوورآل کنڈیشن پہ کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ مسکرائیں، اگر وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا خوش رکھنے کی کوشش کریں، لائٹ رہنے کی کوشش کریں ود آل دیٹ پرابلمس جو ان کے ساتھ ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، یہ مختلف بیماریوں میں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جب آپ مسکرائیں گے پہلے تو آپ کے یہ جو مسلز ہیں یہ ٹون اپ ہو جائیں گے، سارا جو ہے بڑے اچھا طریقے کا قوت مدافعت یا جسے آپ امیونٹی کہتے ہیں یا امیون سسٹم کہتے ہیں، مسکراہٹ ہماری ڈائریکٹلی، اور یہ باقاعدہ ایویڈنس بیسڈ ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں کہ ہماری قوت مدافعت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، بیماریوں سے لڑنے کی جو ہماری جو کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور جب وہ بہتر ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو جیسے میں نے بلڈ پریشر کی پہلے بات کی تھی آپ سے کہ بلڈ پریشر جو ہے ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ تمام کی تمام جو بیماریاں ایسی ہیں جس کو ہم کرونک ڈیزیز کہتے ہیں اور جو نان کمیونیکیبل ہیں کہ اسی بندے کو جو لگی ہوئی ہے، ایون ان سرٹن کیسز ڈائبٹیز وغیرہ کو دیکھیں، شوگر عام طور پہ ہائی کب ہو رہی ہوتی ہے؟ جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے تو جب مسکراتے ہیں تو شوگر پہ بھی ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جا کے وہی پیپٹائڈس کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر جا کے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹھیک دونوں چیزوں کے اوپر، یعنی برین جی اور ہارٹ، یہ دو چیزیں جو کہ ایک اس طریقے سے یعنی دونوں ہاتھ جوڑیں تو اتنا ہمارے سائز کا برین ہے، اور ایک اس سائز کا ہے جتنے ہماری یعنی اپنا ہاتھ ہے بالکل۔ تو اب یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ڈیفینیٹلی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا بہت زیادہ لنک ہے کہ اس وقت ہیپینس جو ہوتی ہے نا انسان کے اندر، جب مسکرا رہے ہیں آپ تو اس کے ساتھ یہ دونوں جو ہے ان کا ساری چیزیں بیلنس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، انزائم سسٹم جو ہے بہتر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے یہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا سر، دل دماغ کی آپ نے بات کی، تو برین کو کیا میسج آتا ہے اگر کوئی مصنوعی مسکراہٹ رکھتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایفرٹ کرتے ہیں، آپ مسکراتے رہتے ہیں، ایک آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے، آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، اور ایک ہے کہ آپ مصنوعی جبراً مشکل سے مسکرا، تو برین کو کیا میسج آتا ہے اس سے؟ مسکراہٹ کسی بھی قسم کی ہو نا، ہاں جی، وہ مسکراہٹ ہی ہے اگر دیکھا جائے، یعنی ایون جب آپ جبرن بھی کر رہے ہوتے ہیں نا کئی جگہ پہ، یعنی آپ جاتے ہیں، آپ کا نہیں دل چاہ رہا ہوتا ہے اور آپ مسکرا کے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ماسکنگ جب کر رہے ہیں اس کے اوپر، یہ ماسکنگ ہے نا بیسیکلی، کہ ایک بناوٹی آپ جو ہے مسکراہٹ دے رہے ہو، لیکن آپ اس وقت یعنی مسکرانے والوں میں سے نہیں ہیں، تو اس کا کیونکہ فوری طور پہ جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی اسمائل پاس کرے گا، آپ نے اسمائل بے شک بناوٹی تھی آپ نے پاس کی تو سامنے آپ نے بھی اس کا جواب دیا، تو اس سے جو وہ جو جا رہے ہوتے ہیں سگنلز، اس سے جو ہے نا آپ ایک بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی سوچ کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی آ جاتی ہے، پازیٹیو چینج۔ سر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ مسکراہٹ ہے، اصلی ہو یا نقلی، اس میں اصلی نقلی والا کوئی معاملہ نہیں ہے، ڈگری والی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، شکر ہے، ڈنڈے والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں ڈگری والی بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے، ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ غم کی صورت میں آپ کو غم فیل بھی ہوگا تو آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، لیکن کیا غمگین صورتحال میں، تکلیف کی صورتحال میں بھی چہرے پہ مسکراہٹ آ جانا یا رکھنا کوئی تکلیف میں پھر بھی اس کو ریاکاری تو نہیں کہیں گے؟ نہیں، ریاکاری تو نہیں کہتے، اگر کوئی بندہ اتنا بڑے دل والا ہے، حوصلہ ہے، برداشت ہے، اور اس کے سامنے کوئی مسکراہٹ والی کوئی بات کر دی گئی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ریاکاری والی کوئی بات نہیں۔ یا اگر آپ کا پیشنس اتنا ہے، آپ میں برداشت اتنی ہے، آپ اس لیول پہ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہوئی کہ آپ ہیں تو تکلیف برداشت میں کر جاتے ہیں، مثلا جوان بیٹا، جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ بیماریوں کی وجہ سے، حادثات کی وجہ سے جوان بچے فوت ہو جاتے ہیں، اب والدین کے لیے یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے،
لیکن اگر اس مشکل مرحلے پر کوئی والدین دیندار، ایماندار، روحانی طور پر مضبوط، وہ فوراً کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے رب کا مال تھا اس نے لے لیا ہے، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ کمال بات ہے، کمال حوصلہ ہے. لیکن اس موقع پر ہنسنا ضروری نہیں ہے، اس موقع پر صبر کا اظہار کرنا، اپنے ایمان کا اظہار کرنا، یہ کافی ہے. سر صحابہ کرام کی جو مسکراہٹ کی مثالیں، ان کے جو رویے ہیں، وہ کچھ ہمیں بتائیے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو باقاعدہ صحابہ کو ہنسایا کرتے تھے. اچھا. بہت خوش مزاج، شغلی بندے تھے. اچھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کو ہنسا رہے تھے اور صحابہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان کے پہلو میں آ کر نا اس طرح انگلی لگائی. اچھا. بس کر دے کنا کو. اچھا. وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، بہت زیادہ ہنسنے سے آپ کی پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں اللہ کے نبی نے ایسے انگلی چبوئی نا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے. اللہ کے نبی مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو بدلہ لے لو. کہتا ٹھیک ہے جی میں بدلہ لوں گا. اب سارے ان سے توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ اتنا خوش مزاج اللہ کے نبی سے بدلہ لے گا. سارے ایک دم سیریس، ہوائیاں اڑ گئی، یار یہ کیا کر رہا ہے. کہتا نہیں جی میں تو بدلہ لوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدگی کے ساتھ سامنے کھڑے ہو گئے. لے اسید لے لے بدلہ. کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی میرے جسم پر چادر نہیں تھی، آپ نے اوپر چادر لی ہوئی ہے، چادر بھی اتارے ہیں. اچھا. اب یہ اگلا مرحلہ تھا. اگلا مرحلہ. دوسرے صحابہ سب پریشان کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رحمت بھی دیکھیں، آپ نے اوپر چادر بھی اتار دی. کہ اللہ بھائی. تو حضرت اسید بھاگ کر آپ کے چمٹ گئے، آپ کی پسلیوں کو چومنا شروع کر دیا. کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے تو یہ موقع بھانپا تھا کہ آج موقع مل گیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو صحابہ کرام کے درمیان ہنسنے ہنسانے کا باقاعدہ رواج موجود تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنی جاہلیت کی وہ کرتوتیں یاد کر کر کے نا کہ ہم اسلام لانے سے پہلے یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی، باقاعدہ مجلس مسجد نبوی میں بیٹھ کر واقعات کو یاد کر کے باقاعدہ ہنستے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنستے ہوئے دیکھتے اور مسکراتے تھے. منع نہیں کیا کہ نہیں کرو. تو جو جائز بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح واقعہ، اس پر ہنسیں مسکرائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو صحابہ کرام کی باقاعدہ مجلسیں ہوتی تھیں. یعنی اس سے ہمیں ایک اور بھی سبق ملتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے جا کے، اور وہاں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں، نہ شرعن پابندی نہ قانوناً پابندی ہے وہاں پر ہنسنے کی. ٹھیک ہے. وہاں جیسے ڈاکٹر صاحب کہا چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، ان کے پاس فٹ بال نہیں نہ ہوتا تو وہ چابی رکھ کے چابی کے اس کو فٹ بال بنا لیتے ہیں، کھیلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے سر. لافٹر میں سوری جی بسم اللہ پلیز. اس وقت لافٹر تھراپی جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی ایک کامیاب طریقہ کار ہے. خاص طور پہ جب آپ صبح واک وغیرہ کرتے ہیں نا جی، مختلف جگہ پہ جو وہ دوست ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے وہ اونچی آواز میں کہہ کے لگاتے ہیں. جی لافٹر تھراپی. ٹھیک ہے. لافٹر تھراپی جو ہے، لافٹر تھراپی جو ہے یہ اس سے بہت سارے سٹریسز جو ہے انسان کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. جو ابھی میں نے ہارٹ کی بات کی تھی، اس میں بلڈ پریشر وغیرہ کے حوالے سے اور دل کی جملہ جو بھی بیماری ہیں وہ بھی بہتر ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ لیفٹر تھراپی ایک اچھا طریقہ کار ہے. میں اسی بات پہ آنے والا تھا کہ جو تھراپی ہے، جو مشقیں ہیں، ہم مسکراہٹ کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں. اکثر ہم صبح اگر مارننگ میں جائیں تو پارکس میں ہمیں یہ ملتے ہیں، بلکہ اب تو ایسے کورسز ہو رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو باقاعدہ تھراپی اس طرح سے کرواتے ہیں. تو تناؤ کے اور غصے کے مقابلے میں جو مسکراہٹ کی مشقیں ہیں، یہ کتنی کارگر ہو سکتی ہیں، کتنا پازیٹیو ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ یہ بہت اہم مشقیں ہیں جی. خاص طور پہ کچھ نہیں جاتا ہے اس میں کہ آپ روزانہ صبح جو ہے نا آپ جسٹ فراؤن کریں، یعنی جسٹ لائک دیٹ. پھر اپنے منہ یعنی اس طریقے سے کریں کہ آپ کے جو یہ دانت ہیں وہ باقاعدہ طور پہ نظر آ رہے ہیں. 10-10 سیکنڈ کی یہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں. شیشے کے سامنے بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے جا کے نہیں کرنا چاہتے تو وہ کریں. اس سے سارے کے سارے ہمارے مسل جو ہے نا، میں نے جو بات کی پہلے، یہ ٹون اپ ہو جاتے ہیں، یہ بہتر پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. اور ذہن جو ہے آپ کا وہ فوری طور پہ صبح سے ہی بہتر طریقے سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ذہن کو ایک گفٹ مل رہا ہے ریوارڈ سرکٹ کے تھرو کہ یہ چیز جو ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی انگزائٹی بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے.
جس طریقے سے یعنی آپ یہ ساری چیزیں کرتے جائیں گے نا اس سے یہ فرق پڑے گا. اس کے بعد دوسری جو مشقیں پارک میں جا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اونچی آواز میں کہہ کے لگاتے اور ہاتھ اس طریقے سے کرنا, فری باڈی پوسچرز وہ کر رہے تھے, تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا جی ان کی وہ ختم ہو جاتی ہیں. نیگیٹو سو اٹ کیپس دیم ایکٹیو تھرو آؤٹ دا ڈے. پورے دن میں وہ پھر جو ہے نا اسی طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے کسی کے بارے میں جو منفی خیالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں نا وہ منفی خیالات سارا دن نہیں آ رہے ہوتے پھر. تو یہ سوچ بھی بدلتی ہے آپ کی, اور باقی جسم کے باقی بھی تمام نظام جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب عام طور پہ کبھی ہم انگزائٹی میں ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو کوئی بھی شخص ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میرے پیٹ میں گڑبڑ ہونی شروع ہو گئی. اچھا. بیکاز اس کے ساتھ جو ہمارا پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے نا جی, وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کہ گٹ کا نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ ہے, تو اس کی وجہ سے اس کو فوری طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی ہے اور مجھے شاید جانا پڑے گا. کیمیکل ریئیکشنز کچھ ایسے فیل ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے. تو وہ آپ کے مسکرانے سے, آپ کے ہنسنے سے وہ ساری کی ساری چیز جو ہے نا وہ دور. اچھا سر, جو آپ بات کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی ایکسپیرینس ہو, ہائیڈ پارک آپ کو یاد ہوگا کہ انگلینڈ میں اگر آپ جائیں تو وہاں لندن والا لندن وہاں پہ آپ جاتے ہیں بڑی صاحب, اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو, ایک بندہ وہاں کھڑا ہے, 2 ٹولیاں وہاں کھڑی ہیں, 5 لوگ یہاں پہ, یو کین ڈو اینی تھنگ مینس کہ آپ کو فریڈم ہے, آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں, آپ کچھ بھی, اور لوگ بڑا فلٹر ہو کے بڑا ریلیکس ہو کے وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں. سو وہ لیکن اس سراؤنڈنگ کے اندر ہی ہے, یہ نہیں کہ باہر بھی آپ شروع ہو جائیں. تو ایسی چیزیں بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں. ہمارے گیجٹ نے ہمارے وقت چوری کر لیے ہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں, ہم اپنی فیملیز میں جب ٹائم دیتے ہیں, کمیونیکیٹ کرنے سے آپ ریلیکس بھی فیل کریں گے, چیزیں ڈرین بھی ہوں گی, چیزیں حل بھی ہوں گی, اور مسکراہٹیں بکھیریں گے آپ آپس میں. نہ کہ یہ ہوگا کہ آپ باہر کچھ اور ہیں, گھر کچھ اور ہے, باہر سب سے میٹھے مل رہے ہیں. کر کے دیکھ لیں کہ جس دن آپ کی لائٹ نہ ہو, آپ کے گیجٹ جو ہے وہ چارج نہ ہوں, اور آپ بچوں کے ساتھ اتفاقاً بیٹھ جائیں. نہیں سر, ویسے میں بیٹھتا ہوں, یہ نہ کریں آپ. بیٹھنا چاہیے, ہر روز بیٹھنا چاہیے. اور جس دن بھی آپ بیٹھتے ہیں نا تو 5, 10, 15, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ جب آپ بیٹھ کے اٹھتے ہیں تو آپ بالکل فریش محسوس کرتے ہیں. وہ وائب بھی موبائل کے ساتھ آپ ریلز دیکھتے رہیں, فیس بک دیکھتے رہیں, 2 گھنٹے بیٹھے تو دماغ بھاری ہو جاتا ہے, اور جب اٹھیں گے تو آپ بالکل بوجھل قدموں سے اٹھیں گے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کیونکہ آپ جب فیملی کو ٹائم دیں گے تو فیملی ایشوز بھی ڈسکس ہو جائیں گے, بہت ساری پرابلمز آنے سے پہلے ہی ان کا سلوشن نکل آیا ہوگا, اور آپ کی بانڈنگ بڑی اچھی ہو جائے گی. سو یہ بہت ضروری ہے. سر ایک بہت اہم اس میں اور چیز بھی اگر آپ ایڈ کر لیں, آج کل ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے, سب لوگ روزگار کے سلسلے میں بزی ہوتے ہیں. میں عام طور پہ ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ رات کو تمام لوگ اپنے موبائلز ایک طرف رکھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ آدھا گھنٹہ اکٹھے بیٹھ کے, یعنی کھانا جہاں بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں, کھانا ہی اکٹھا کھائیں, اور وہاں پہ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں, بھئی ہاں دن میں کیا کیا, تم نے کیا کیا, کس طریقے سے. تو اس سے بھی ایک بڑا ہی ڈیفرنٹ پہلو. اور میں نے دیکھا ہے وہاں پہ مسکراہٹ. ایک بچہ ہمارے پاس آیا, وہ کہتا جی ہم اپنی انتظار کرتے ہیں عید کے موقع کا کہ اس دن ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ گلے بھی ملیں اور وہ ہمیں عیدی دیں گے. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس بچے کا کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ وہ ایک آئیڈینٹی ایسی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ انٹرمنگل نہیں کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ مکس اپ نہیں ہو رہی, اور عید کے موقع پہ صرف ایک موقع ملے گا جس پہ ہم ایک سال وہ بچہ ایک سال انتظار کر رہے ہو, تو اس بچے میں ڈپریشن تو آئے گی نا, آئے گی بالکل. وہ آپ کو مسکراتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو یہ ساری چیز جو ہے نا, یہ گھر سے ہی چیزیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں, پھر باقی جگہوں پہ جا رہی ہوتی ہیں. اینڈ مجھے یاد ہے کہ جب بھی چند اسمائلنگ فیسز آتے ہیں نا وہ انٹرویو دینے کے لیے, تو میں کسی کے ساتھ کام کر رہا تھا, وہ کہتا ہے یہ اسمائلنگ فیس جو ہے نا میں نے رکھنا ہے. اچھا. بیکاز میرے آفس میں یہ بڑا ایک ڈفرینٹ قسم کا انوائرمنٹ لے کے آئے گا. ٹھیک ٹھیک. تو یہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے. اچھا سر, اس چیز سے کتنا فرق پڑتا ہے کہ ایک ٹیچر, ایک معلم, ایک استاد, کوئی بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہنستی مسکراتی شخصیت کے ساتھ آپ کو لرننگ دیں, آپ کو ایجوکیٹ کریں, رادر دین دس کہ وہ بہت زیادہ سیریس ٹیچر ہوں, اور یہ کتنا امپیکٹ کرتا ہے سیکھنے والوں پہ, بچوں پہ؟ اس میں اگر دیکھا جائے کہ نان وربل کمیونیکیشن میں یہ چیز آتی ہے نا, لفظ صرف کوئی 10% کے قریب یا 7% اثر رکھتے ہیں, باقی سارے کا سارا جو ہے نا آپ کی جو یہ حرکات و سکنات ہیں جس میں مسکراہٹ بھی شامل ہے,
وہ میجر رول رکھتی ہیں 93% کے قریب قریب. جی. اب اس میں اگر ہم مسکراہٹ کو لے لیں تو مسکراہٹ سب سے پرائمریلی، اور ایک ہمارا آئی کانٹیکٹ جی. کہ ہم اس کے ساتھ کیسے دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ وہ اس کے اوپر اثر رکھتی ہیں. ایسے بچے جن کو بہت ساری جگہوں میں نالائق کہا جاتا تھا، ان کو ہم نے بہتر کام کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ ان کے ٹیچر جو ہے ان کی کمیونیکیشن ان کے ساتھ بہتر تھی. تو یہ بہت فرق پڑتا ہے اس چیز کے ساتھ کہ آپ کلاس میں جاتے ہیں اور کس طریقے سے آپ جا کے بچوں کو گریٹ کر رہے ہیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جو گھر ہیں، مساجد ہیں، ہمارے جو اور ارد گرد کے سوسائٹی کی جگہ ہیں، یہ جو ماحول ہم نے پیدا کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑا پروفیشنل ماحول ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ اتنا گیپ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سینئر سے، اپنے کولیگ سے اس طرح سے مسکرا کے بات نہیں کر رہے. یہ چیز کتنا فرق پیدا کرتی ہے ہمارے دینی مدارس ہوں، ہمارے دینی انسٹیٹیوشنز ہوں، یا ہمارے دوسرے ایریاز ہوں؟ جہاں پر بھی ہیں اگر یہ گیپ موجود ہے جی جی. تو وہاں پر آپ کے سیکھنے سکھانے کے موقع ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے اپنی مسجد میں یہ ماحول رکھا ہے. مسجد کے اندر چھوٹے بچے آتے ہیں نا، جی جی. تو شروع میں کچھ بزرگوں نے بہت ڈانٹا، چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، نماز خراب کر دیتے ہیں، ان کو نہ لے کر آیا کرے. میں نے باقاعدہ درس دیے، سنت نبوی سے مثالیں دیں، بچوں کی مسجد لانے کی، بچوں کی مسجد میں کھیلنے کی. یہی تو ٹریننگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھنے کی. جی. اور اب یہ حالت ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے آتے ہیں مسجد میں کہ مسجد بھری ہوتی ہے، اور وہ چھوٹے جو ہے نا وہ مسجد میں آ کر باقاعدہ ریسیں لگاتے ہیں. بالکل. اچھا. پچھلی صاحب ابھی خالی ہے تو ان کے ریس کا میدان کھلا ہے، ریس لگا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. ایک چھوٹا تھا تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا آج کتنی ریسیں لگائی؟ کہتا 3. میں نے کہا یار 2 لگا لیا کرو. کہتا نہیں میں 3 لگاؤں گا. 3 ہی لگاؤں گا. اچھا. تو اب آہستہ آہستہ وہ بچے پکے نمازی بنتے جا رہے ہیں. جی. اسی طرح اگر ہر انسٹیٹیوٹ میں باس اور ورکر کے درمیان ٹینس ماحول ہو تو وہاں کام کی مقدار کم ہو جائے گی. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وقت کم ہے، لیکن میں ایک پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. مفتی صاحب، میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ جب لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، دین کے حوالے سے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، دعوت کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی سمجھا رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی نہ کوئی لائٹر نوٹ ضرور نکالتے ہیں، آپ ہنسا دیتے ہیں، مسکراہٹیں آ جاتی ہیں. اگر میں گھنٹہ بھر بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں لائٹ فیل کرتا ہوں، میں یہ نہیں لگتا مفتی صاحب کب ختم کریں گے اور میں جاؤں گا. یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے، جی. مسجد میں درس ہوتا ہے نا اثر کے بعد، ہاں جی. میں درس دے کے تو باہر نکلا ہوں تو باہر سے گارڈ آیا، کہتا پٹی صاحب جو مزہ ہونے لگتا ختم کر دیتے جی. ٹھیک. تو لوگ فیل کرتے ہیں، وہ جو مسکراہٹ والی بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا، اس کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اگر مسکراہٹ نہ ہو، خشک موضوع ہو اور خشک بیان کرنے والا ہو تو پھر لوگ گھڑیاں دیکھتے ہیں باقاعدہ ایسے دکھا کے کہ بس کر دیں. بس کر دیں. ٹھیک. نہیں جی، میری بھی بس یہاں پہ کرنے کو مجھے کہہ دیا گیا ہے. میں میسج تو لینا چاہتا تھا لیکن چونکہ وقت کے کہہ دیے ہم آپ کے سارے میسیجز آ گئے ہیں جی ہمارے پاس، ہم ان کو اپلوڈ بھی کریں گے، سوشل میڈیا کی سائٹس پہ بھی کریں گے. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ڈاکٹر نور الزمان رفیق صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ہنساتے رہیے، ہنسانے کی تربیت دیتے رہیے اور خود بھی ہنستے رہیے ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہنستے مسکراتے رہیے. انشاءاللہ بھی ملتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ جی. نہیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور یہ مسکراہٹ جو ہے اس سے آپ کا جاتا کچھ نہیں ہے بلکہ الٹا آتا ہی ہے. اور اس مسکراہٹ سے سوسائٹی کو بہت اچھا میسج جاتا ہے، آپ کے گھر والوں کو بہت اچھا میسج جاتا ہے، آپ کے کلیگس کو بہت اچھا میسج جاتا ہے، آپ کی باڈی کو بہت اچھا میسج جاتا ہے. سو اپنے لیے مسکرا لیجئے. مسکرانے میں صدقہ بھی ہے، فائدہ بھی ہے، سنت بھی ہے، خیر بھی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے. ہنستے مسکراتے رہیے، پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.